السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ آج رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا۔ کل پہلا روزہ تھا۔ راحیل آفس سے گھر آتے ہوئے بہت خوش تھا۔ آج اسے کنفرمیشن لیٹر ملا تھا۔ اس کو اس فرم میں بطور کمپیوٹر آپریٹر کام کرتے ہوئے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ یہ 6 ماہ اس نے سولی پر لٹکتے ہوئے گزارے تھے اور آج اس ازمائشی دور سے چھٹکارا مل گیا تھا۔ وہ 4,000 روپے ماہانہ تنخواہ کے ساتھ فرم کے مستقل ملازمین میں شامل ہو چکا تھا۔ اب کوئی دھڑکا نہیں رہا تھا کب اس کے سینئرز کو اس کی غلطی پکڑنے کا موقع ملے اور کب وہ باس سے کہہ کے اس کی فرم سے چھٹی کروائے۔ شیزہ بہت خوش ہوگی اس خبر پر۔ اس نے بس کو ہاتھ دیتے ہوئے مسکرا کر سوچا۔ 121 نمبر بس میں بیٹھ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہوئے وہ بڑا سرشار تھا۔ ابھی تک اسے کسی ایسے ویسے احساس نے نہیں چھوا تھا۔ ابھی تک وہ سر پر ٹوٹ پڑنے والی کسی قیامت سے بے خبر تھا۔ بے خبری بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جب چھا جاتی ہے تو کچھ دیر کے لیے زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی ابھی تک زندگی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ابھی تک وہ بے خبری کی بد اثرات سے محفوظ تھا، مگر کب تک؟ آخر کبھی نہ کبھی تو حقیقت کا سامنا کرنا ہی ہوتا ہے۔ اپنے فلیٹ کے دروازے پر پہنچ کر اس نے جیب سے چابی نکالی۔ شیزہ اپنی کولیگز اور اسکول کے بچوں کے ساتھ 2 دن کے لیے مری کے ٹرپ پر گئی ہوئی تھی۔ آج شام تک اسے لوٹنا تھا۔ تالے کی چابیاں دونوں کے پاس اپنی اپنی تھی۔ جو پہلے آ جاتا گھر کھول لیتا تھا۔ گھر کیا تھا، فلیٹ بھی پورا نہیں تھا، صرف ایک کمرہ تھا اٹیچ واش روم والا، جو گزشتہ 3 سال سے کرائے پر لے کر رہ رہے تھے۔ اس ایک کمرے کا بھی 1900 روپے کرایہ تھا۔ 500 روپے تک بجلی، پانی اور گیس کے بل مل ملا کر بن جاتے تھے۔ 300 روپے تک ماہانہ آدھا کلو دودھ روزانہ کی حساب سے دودھ والے کو دیتے تھے۔ کم سے کم ترین بجٹ بنا کر بھی بہرحال 1200 سے 1500 روپے گھر کے اخراجات کی مد میں لگ جاتے تھے۔ شیزہ اسکول وین سے آنے جانے کے 600 روپے ماہانہ فیس دیتی تھی۔ خود راحیل کے روزانہ بس سے آنے جانے کا خرچہ 20 روپے بنتا تھا۔ اس حساب سے 600 روپے اس کے ٹرانسپورٹ میں نکل جاتے تھے۔ اس طرح اگر کچھ بھی نہ لیں، ہر قسم کی عیاشی خود پر حرام کر لیں، تب بھی 5200 روپے ہر ماہ لگ جاتے تھے۔ انہی کرایوں، بلوں اور بجٹ میں کوئی اضافی خرچ نکل آتا تو پھر مانو جان ہی عذاب میں آ جاتی۔ شیزہ کی تنخواہ اسی سال 4,500 سے 5,000 ہوئی تھی۔ وہ تو شکر ہو جو خدا کر کے راحیل کا B.Com مکمل ہوا اور اس کی چھوٹی موٹی ٹیوشن چھوڑ کر فرم میں 4,000 کی جاب مل گئی تھی۔ اب یہ ہوتا تھا کہ شیزہ کی تنخواہ سے گھر چلتا اور راحیل 500 روپے رکھ کر اپنی باقی تنخواہ ملتان بھجوا دیتا، وگرنہ اس سے پہلے شیزہ اسکول سے واپس آ کر 2 گھنٹے کے لیے ایک مالدار بیگم صاحبہ کی بنی بنائی سماجی تنظیم میں صرف 2,500 روپے کی کلرک کی جاب کرتی۔ یہ جاب اسے بڑے منتوں سے ملی تھی۔ آئے دن بیگم صاحبہ نئے کام نکال کر اسے 2 گھنٹوں کی بجائے بعض اوقات 5 گھنٹے تک انگیج رکھتی تھی۔ تنظیم کا دفتر چونکہ ان کے گھر کی انیکسی میں بنایا گیا تھا، اس لیے اکثر وہ نہایت بے تکلفی سے شیزہ کو گھر کا کوئی کام سونپ دیتی تھی۔ کبھی ہینگرز پر سول لٹکائے آ جاتے، شزینہ ذرا ان پر استری کر دینا، کبھی اپنے کلاس 4 کے بچوں کو اس کے کیبن میں بھیج رہی ہیں، آج میری ٹیوٹر نہیں آئی، مما کہہ رہی ہیں مجھے ہوم ورک کروا دیں۔ کبھی اپنے عظیم و عالی شان ڈرائنگ اینڈ ڈائننگ ہال کمرے کی لک چینج کرنے کے لیے اسے بلایا جاتا۔ شزینہ آج پارٹی کے ممبرز کی خصوصی میٹنگ بلائی گئی ہے، تم اپنی نگرانی میں یہاں کے انتظامات دیکھو، سیٹنگ کچھ اس طرح چینج کر دو کہ کھلا لگے، اور ہاں پارٹی کے بعد ڈنر ہوگا، تم یہاں کی سیٹنگ مکمل کر کے کچن میں جاؤ اور ڈنر کے لوازمات دیکھو، کروکری وغیرہ نکالو، تم آج ڈنر کے بعد ہی جا سکو گی۔ اور وہ کام ختم کرنے کے چکر میں گھن چکر بنی بے حال ہو جاتی۔ راحیل کو اس کی کمپنی اور اس کی بیگم صاحبہ پر جی بھر کر طیش آتا۔ جب وہ 2 گھنٹے کی بجائے 6 گھنٹے بعد تھکی ہاری لوٹتی تو اس کا خون کھول کر رہ جاتا۔ کیا سمجھتے ہیں یہ پیسے والے لوگ چند روپے دے کر ایک انسان کی زندگی خرید لیتے ہیں، گویا چاہتے ہیں ہر گھڑی بس وہ یہ یاد رکھے کہ وہ ان کا محکوم ہے، ان کا نوکر ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ اپنے سامنے ٹانگ کر رکھنا چاہتے ہیں۔ تم کیوں اپنا خون جلاتے ہو؟ ہماری اپنی مجبوریاں ہیں، ہمیں تو اپنا گھر دیکھنا ہے پہلے۔ وہ بڑے حوصلے برداشت اور تحمل والی لڑکی تھی، مشکل سے مشکل حالات میں بھی خاطر جمع رکھتی تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تم اتنی ذلت امیز جاب کرو، اپنے آپ پر شرم آتی ہے، اپنے ہونے پر لعنت بھیجنے کو جی چاہتا ہے۔ جو جتنی ٹھوکریں کھاتا ہے وہ اتنا ہی سیکھتا ہے، تم خواہ ٹیمپر لوز کرنے کی ضرورت نہیں۔ 2,500 میں سے 1,000 نکال کر ملتان بھجوا دیتے ہیں، یوں ادھر کا چولہا جل جاتا ہے۔ تم یہ سوچو کہ اس جاب سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، نقصان نہ دیکھو۔ نقصان صرف میرا ہے مگر فائدہ ہمارے پورے گھرانے کا ہے۔ وہ
بردباری سے سمجھاتی۔ ہر بار راحیل خود سے عزم کرتا کہ وہ جلد ہی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر شیزا سے اس کی یہ والی جاب چھڑوا دے گا، اور پھر یہی ہوا۔ جو ہی وہ فارم میں ملازم ہوا، اس نے شیزا کو شام کی جاب سے منع کر دیا۔ ابھی نہیں راحیل، پہلے پکے تو ہو جاؤ، پھر میں چھوڑ دوں گی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں تو پہلے بھی جانے کس دل سے یہ برداشت کرتا رہا ہوں، یہ والی نہ ہوئی تو کوئی اور مل جائے گی۔ میرے BA مکمل کرنے تک کا ایگریمنٹ ہوا تھا تم سے، اب وہ ٹائم آ گیا ہے، میں کچھ بھی کر لوں، بس تم یہ جاب نہیں کرو گی۔ راحیل نے حتمی تیور سے نے شیزا کو خاموش کر دیا۔ اسے کہوں گا آج یہ دھڑکے ختم ہو گئے ہیں۔ وہ تالا کھول کر خوش خوش اندر داخل ہوا۔ اب میں فرم کے مستقل ملازمین میں شامل ہو گیا ہوں، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر بے ساختہ طویل سانس لی۔ وارڈروب میں سے ایک طرف اس کے اور دوسری طرف شیزا کے زنانہ کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ کمرہ خاصا کشیدہ تھا، 2 پلنگ تھے اور دونوں انتہائی کونوں پر دیواروں کے ساتھ رکھے گئے تھے۔ درمیان کی جگہ خالی تھی، جہاں 5 بائی 8 کے لنڈے سے خریدی گئی 400 روپے کی گرے کلر کی دری بچھی ہوئی تھی۔ دونوں پلنگوں کے درمیان ایک سیکنڈ ہینڈ میز تھی جس پر کچھ کتابیں اور چائے کے گندے برتن پڑے تھے۔ شیزا کے پلنگ کے نیچے 2 سوٹ کیس گھسائے ہوئے تھے۔ چونکہ بیڈ شیٹ خاصی لمبی تھی اس لیے وہ اہل نظر کو دکھائی نہیں دیتے تھے، جبکہ راحیل کے پلنگ کے نیچے لٹکی ہوئی چادر کے اس پار اس کے اور شیزا کے جوتے ایک ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ دھونے والے کپڑے بھی اکثر وہیں گھسائے جاتے تھے تاکہ کمرے میں کم سے کم گند بچے۔ راحیل نے بوٹ اتار کر پلنگ کے نیچے سرکائے اور وہیں سے چپل نکالی۔ سامنے لوہے کی کیل کے ساتھ تولیہ ٹانگا ہوا تھا۔ وہ ٹاول لے کر واش روم میں گھس گیا۔ نہا کر باہر آیا تو گھریلو سے شلوار قمیض میں خود کو بہت تازہ دم محسوس کیا۔ اب چائے بنائی جائے۔ اس نے ایک قطرنگ کے عالم نے چٹکی بجائی۔ کمرے کے ساتھ ایک ڈریسنگ ٹائپ کی تھوڑی سی جگہ بنائی گئی تھی بغیر دروازے کے، وہاں چولہا رکھ کر اور لکڑی کا 1.5 فٹ چوڑا اور 3 فٹ لمبا ٹکڑا دیوار میں کیلوں سے ٹھونک کر اس پر نمک، مرچ، مسالے اور آئل وغیرہ رکھ کر گویا کچن کے لازمات پورے کر لیے گئے تھے۔ دیوار میں لکڑی کا تختہ لگانے کا آئیڈیا شیزا کا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ وہ نہایت سلیقہ مند اور ذہین اور پراعتماد تھی۔ چائے بنا کر وہ گنگناتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ سامنے دیوار پر 7-8 فٹ اونچی اسی قسم کا لکڑی کا مضبوط تختہ لگا کر اس پر 14 انچ کا سیکنڈ ہینڈ ٹی وی رکھا ہوا تھا، جو 3000 میں شیزا نے پچھلے سال اپنی کولیگ سے خریدا تھا۔ رقم کمیٹی نکلنے پر ادا کی گئی تھی۔ وہ ٹی وی لگا کر تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور چائے کے سپ لیتے ہوئے ٹی وی دیکھنے لگا۔ ساتھ ساتھ وہ دیواروں پر لگے کلاک کی آگے بڑھتی ہوئی سوئیاں بھی دیکھ رہا تھا۔ 6 بج رہے ہیں، شام تو ہو گئی، اب تک اسے آ جانا چاہیے۔ وہ اپنے اندر کی بے چینی کو کم کرنے کے لیے فلمی موسیقی کے پروگرام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جب 8:30 ہوئے تو اس کی بے چینی تشویش میں بدل گئی، اور جب 9 بجے کلاک کی ٹن ٹن ہوئی تو تشویش گھبراہٹ میں بدل گئی۔ اس گھبراہٹ سے چھٹکارا پانے کے لیے اس نے بہتر سمجھا کہ وہ کچھ دیر کے لیے گھر سے باہر نکل جائے۔ جب انتظار کی کیفیت طاری ہوئی تو اندر رہ کر ویسے ہی دم گھٹنے لگتا ہے۔ وہ باہر روڈ پر آ کر ٹہلنے لگا۔ G7 میں بنے یہ پوسیدہ سے فلیٹس باقی بلڈنگز کے مقابلے میں خاصے قدیم تھے۔ اس کے ساتھ کے بنے بلاک اثر نو تعمیر ہو چکے تھے، مگر ابھی اس بلڈنگ کی قسمت نہیں جاگی تھی۔ کیوں نہ ملتان فون کر کے امی اور بہنوں کی خیر خیریت دریافت کر لوں، ابھی تو کال کے پیسے بھی نکل آئیں گے، بعد میں خرچوں میں سے 150 کی رقم نکالنا بڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ اس نے محلے کے چھوٹے سے PCO کے پاس سے گزرتے ہوئے اچانک پروگرام بنا لیا۔ دوسرا مقصد موجود پریشانی سے وقتی ریلیف حاصل کرنا بھی تھا۔ اس نے کاؤنٹر پر نمبر دیا۔ کال ملنے پر PCO والے نے ریسیور اس کے طرف سرکا دیا۔ السلام علیکم امی، میں راحیل بات کر رہا ہوں، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ انم اور رانیہ کیسی ہیں؟ اور شرجیل صاحب کا اسکول کیسا جا رہا ہے؟ سب کچھ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بیٹے تم سناؤ، شیزا کیسی ہے؟ تمہاری صحت کیسی ہے؟ یہاں سب خیریت ہے۔ اس نے اپنے اندر اٹھنے والے اضطراب کو دباتے ہوئے تسلی کرائی۔ انم ماشاءاللہ اپنے گھر میں خوش ہے۔ اس نے اپنے دیور کے لیے رانیہ کا رشتہ مانگا ہے، شیزا سے پوچھ کر میں نے اس سے ہاں کر دی تھی۔ جی میں جانتا ہوں، شیزا نے بتایا تھا۔ اب وہ لوگ شادی کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ شیزا سے پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی، اس نے تو کہا تھا کہ امی آپ 3 ماہ کی تاریخ رکھ لیں، انتظام ہو جائے گا، مگر بیٹے میں کیسے اس کی بات مان لیتی؟ وہ سب سے بڑی ہے، انم اس سے چھوٹی تھی۔ اس نے ضد کر کے اس کی شادی کروا دی، لیکن اب رانیہ کو میں اس طرح نہیں بیاہ سکتی۔ پہلے شیزا کی ہوگی، پھر رانی اپنے گھر جائے گی۔ بہت محنت کی اس نے گھر کے لیے، اب اسے بھی تو ایک گھر چاہیے۔ تم اسے سمجھاؤ۔ خالہ کبریٰ پچھلے مہینے سے آ رہی ہیں ایک پرپوزل لے کر، وہ ہاں کر دے تو رانیہ کی اور اس کی اکٹھے کر دوں گی۔ راحیل کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ شیزا جیسے 2-2.5 سال بڑی تھی اور وہ اپنی بہن کی ضد، فطرت اور
جفاکش لائف سٹائل سے بخوبی واقف تھا۔ امی وہ اپنی ذمہ داری بہتر سمجھتی ہے، آپ جذباتی ہو کر ایسا تو کہہ رہی ہیں، یہ بتائیں دو شادیوں کے لیے انتظامات کہاں سے کریں گی؟ اور اگر انم کی ابھی تک نہ ہوئی ہوتی تو وہ بھی گھر بیٹھی ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اپنے گھر میں آباد ہے اور اسی کے توسط سے رانی کا رشتہ بھی طے ہو گیا ہے۔ رہی شیزہ تو وہ ایک ورکنگ وومن ہے، اپنا بوجھ خود اٹھا سکتی ہے اور تنہا رہ کر از خود حالات سنبھال سکتی ہے۔ جب مناسب وقت آئے گا تو اس کی بھی ہو جائے گی۔ راحیل نے حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیا۔ تم لڑکے ہو، تم بیچ کی نزاکتوں کا علم نہیں ہے۔ لڑکی کتنی ہی خود مختار و خود انحصار کیوں نہ ہو جائے، معاشرہ سے تنہا رہنے کا آزادانہ حق نہیں دیتا۔ قدم قدم پر دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے، لڑائی کے لیے مرد کا ساتھ درکار ہوتا ہے۔ اور پھر خواب دیکھنے اور گھر بسانے کی ایک عمر ہوتی ہے، ایک فطرتی خواہش ہوتی ہے جس سے انکار ممکن نہیں۔ شعوری طور پر اس طلب کو دبا لینا اور بات ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں کو ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ زندگی کے مسائل سے لڑتے لڑتے انسان کب ہتھیار پھینک دیتا ہے اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ امی نے بہت گہری بات کی تھی۔ راحیل نے عجیب سی بے چینی رگوں پہ میں پھیلتی محسوس کی۔ گھر چلو، شاید وہ آ چکی ہو، اس نے سوچا، اور پھر 2-4 باتوں کے بعد فون بند کر کے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ قمیض کی بلڈنگ سڑک کے ساتھ ہی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں باہر کی طرف براہ راست کھلتے دروازے پر تالا جھولتا بدستور دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بے دلی کے عالم میں فٹ پاتھ پر ہی بیٹھ گیا۔ اندر جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ کہاں رہ گئی ہو شیزہ کی بچی؟ اسے اب غصہ آنے لگا تھا۔ کچھ دیر گزری تو غصے پریشانی میں اور پریشانی خوف اور آس میں بدل گئی۔ یا الہی خیر ہو، کہیں کوئی ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا؟ وہ تیز رفتاری سے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے بے تابی سے تالا کھول کر اندر گیا اور اس کے کاغذات میں سے اس کے اسکول کے پرنسپل کا ذاتی نمبر تلاش کرنے لگا۔ بالآخر نمبر مل گیا۔ پرنسپل ٹور کے ساتھ نہیں گئی تھی۔ اس نے ٹائم دیکھا، 10:30 بج رہے تھے۔ وہ دوبارہ پیسی ہو گیا۔ السلام علیکم، میں شہزینہ حیدر کا بھائی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا اسکول ٹرپ 2 دن کے لیے مری گیا ہوا تھا، تیسرا دن ہے، شام تک آ جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک شیزہ گھر نہیں پہنچی۔ کیا آج کا بھی قیام ہے مری میں؟ رابطہ ملنے پر اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ جی، کون سا ٹرپ؟ کیسا ٹرپ؟ اسکول تو 2 دن سے کھلا ہوا ہے، بچوں کے ایگزام سر پر ہیں، ایسے میں مری کا ٹور کیسے ارینج کیا جا سکتا ہے؟ راحیل کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ او مائی گاڈ! تو پھر شیزہ کہاں گئی؟ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ وہ 2 دن کی چھٹی پر تھی، بلکہ آج تیسرا دن ہو گیا ہے۔ کیا وہ پہلے بھی اس طرح جاتی رہی ہے؟ پرنسپل کا لہجہ اچانک مشکوک ہو گیا۔ نہیں، خدا نخواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ راحیل گڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے مردہ ہاتھوں سے فون کیڈل پر رکھا اور پیسے کاؤنٹر پر رکھ کر خود کو بامشکل گھسیٹتا ہوا گھر تک آیا، بلکہ باہر فٹ پاتھ پر ہی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے کی رنگت خطرناک حد تک سرخ ہو رہی تھی۔ بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ ہاتھ مسل رہا تھا۔ ناک کے نتھے بے تحاشا پھڑک رہے تھے۔ سرخ ہوتی آنکھوں میں بے بسی اور اشتعال کا پانی تیرنے لگا تھا۔ ویران سڑک پر لیمپ پوسٹ کی لائٹ میں بیٹھے بیٹھے اس کا جسم اکڑ گیا۔ کہاں کی سحری اور کہاں کا اہتمام! تقریباً 3 بجے کے قریب ایک ٹیکسی آ کر رکی۔ شیزہ اپنے دھیان میں اتری تھی۔ پیسے دے کر جوں ہی روڈ کراس کر کے آئی، فٹ پاتھ پر بیٹھے بھائی پر نظر پڑی۔ وہ ٹھٹک کر اور کچھ گھبرا کر اس کے پاس آئی تھی۔ راحیل، ہم ٹرپ بس ابھی پہنچا تھا، اب سب بچوں اور ٹیچرز کو گھر چھوڑتے چھوڑتے مزید دیر ہو جاتی، اس لیے میں رستے میں اتر گئی۔ وہ غیر متوازن اور بڑکھلائے انداز میں تیز بول رہی تھی۔ راحیل نے اسپاٹ نظروں سے اس کی طرف دیکھا، بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ شیزہ کی جسم و جاں ہل کر رہ گئے۔ تمہارے پرنسپل سے کچھ دیر پہلے میری بات ہوئی ہے، اتنا کہنا تھا کہ شیزہ کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی۔ اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دشوار ہو گیا۔ راحیل، وہ کانپتی ہوئی آواز میں مخاطب ہوئی۔ راحیل نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور رخ پھیر لیا۔ اندر دفع ہو جاؤ، تھوڑی دیر میں سحری ہو جائے گی، کسی نے دیکھ لیا تو رہی سہی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اندر آ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے دوبارہ اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ راحیل، اندر آ جاؤ، سحری کر لو، ٹائم کم رہ گیا ہے۔ میں ہوٹل سے پانی پی آیا ہوں۔ وہ سردی سے تھرتھرا رہا تھا۔ شیزہ بے بسی سے اپنی جان پر ظلم کرتا دیکھ رہی تھی۔ بہت ٹھنڈ ہو رہی ہے، اندر آ جاؤ پلیز۔ شٹ اپ! وہ بری طرح گھبرایا تھا۔ وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی اور شکستہ قدموں سے واپس چلی گئی۔ وہ فٹ پاتھ سے اٹھ کر سیدھا مسجد چلا گیا۔ 7 بجے تک شیزہ کی اسکول وین آ جاتی تھی۔ 7:30 بجے وہ گھر آیا، اپنی چابی سے دروازہ کھولا، کپڑے بدل کر آفس چلا گیا۔ حالات کچھ بھی ہوں، پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے کولوں کا بیل تو بننا ہی پڑتا ہے۔ جن کے ہاں موت ہو جاتی ہے رو دھو کر، وہ بھی کھانا تو کھاتے ہی ہیں۔ ضرورت جو ٹھہری، وہ بس اسٹاپ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جا تو وہ آگے رہا ہے، لیکن قدم گویا پیچھے جا رہے ہیں۔ ملتان میں ان کا آبائی گھر تھا۔ جب والد صاحب کی وفات ہوئی تو سب سے بڑی شہزینہ
فقط انٹر میں تھی۔ باپ کی پرچون کی دکان تھی۔ فوتگی کے بعد رحیل نے کچھ عرصہ سنبھالی، لیکن نہ تجربہ کاری اور زیادہ سرمایہ نہ ہونے کی وجہ سے جو سامان نکلتا گیا اس کے پیسے گھر میں لگتے گئے اور یوں سامان آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ فقط 6 ماہ میں دکان ختم ہو گئی۔ اب کوئی ذریعہ معاش نہیں رہا تھا۔ ان کے رشتے کے چچا اسلام آباد میں رہتے تھے۔ انہوں نے رائے دی کہ شیزہ ان کے پاس آ جائے تاکہ اپنی تعلیم مکمل کر کے کوئی اچھی سی جاب پر لگ سکے۔ رحیل بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہاں 6 ماہ تک رہے، مگر اس دوران میں نے چچی کے رویے سے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ انہیں ناخوشگوار بوجھ سمجھ کر تنگ آ چکی ہیں۔ رحیل، مجھے مزید 6 ماہ لگیں گے کمپیوٹر کورس مکمل کرنے میں۔ 1 سال کا ڈپلومہ ہے۔ کورس مکمل کر کے جو ملتی ہے ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے۔ شیزہ نے ٹھان لی تھی۔ انہی دنوں چچی کے انگلینڈ پلٹ ہونہار بیٹے تاثیر احمد کی تشریف آوری ہوئی۔ تاثیر کے 2 سال سے ایک مشہور معروف وکیل کی بیٹی سے بات طے تھی۔ ان کے آتے ہی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ زرافشاں کے حسن و جہاں سوز کے چرچے یوں بھی بہت تھے، دیکھ کر اندازہ ہوا کہ کچھ زیادہ نہیں تھے بلکہ کم ہی تھے۔ وہ ان تمام تعریفوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ تاثیر احمد کی بھرپور باوقار اور متاثر کن پرسنالٹی کے ساتھ دلہن بنی زرافشاں چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ شادی نمٹی 3-4 ماہ مزید گزر گئے۔ کسی نہ کسی طرح پھر چچی کے توسط سے اسے ایک آفس میں آپریٹر کی جاب مل گئی۔ اس نے پرائیویٹ تعلیم بھی جاری رکھی تھی۔ کمپیوٹر آپریٹر کی جاب کی، پھر ایک اسکول میں کمپیوٹر آپریٹر کے طور پر عارضی 6 ماہ کی تقرری ہوئی۔ وہاں سے جنا اسکول میں نسبتاً اچھی تنخواہ پر کمپیوٹر ٹیچر کی جاب مل گئی۔ شیزہ نے شام کے ٹائمنگ میں مزید کمپیوٹر کورسز سیکھے اور BA مکمل کرنے کے بعد یہ جاب حاصل کی تھی، اور اب وہ اسے مستقل جاب بنانا چاہتی تھی۔ اس دوران میں رحیل اپنی پڑھائی مکمل کر رہا تھا۔ پڑھائی مکمل ہوئی تو رحیل کو جاب مل گئی۔ آج وہ جاب مستقل ہوئی تھی اور آج ہی رحیل کی زندگی کا سب سے بھیانک دن طلوع ہوا تھا۔ اس کی بہن 3 راتیں گھر سے باہر گزار کے آئی تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا دھاڑے مار مار کر روئے۔ کبھی اپنا آپ بغیرت لگتا کہ چپ چاپ بیٹھے بہن کی بے شرمی کے مظاہرے دیکھ رہا ہوں۔ یہ تو پوچھا بھی نہیں کہ کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہے اور کیوں۔ شرافت کا یہ نقاب کب اتارا اور کب پردے میں رہ کر چوریاں کرنی سیکھی۔ ہمارے ادارے کو آپ کی مزید خدمات مطلوب نہیں ہے مس شیزینہ۔ پرنسپل کے بلاوے پر وہ پرنسپل روم میں آئی تو پرنسپل نے اسپاٹ انداز میں 2 ٹوک بات کی۔ جی؟ وہ پہلے ہی من بھر کے قدم اٹھاتی اندر آئی تھی۔ پرنسپل کا خشک لہجہ سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے انصاف طلب نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ جی ہاں۔ انہوں نے فائل میز پر رکھتے ہوئے ایک طنزیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ کا کیا خیال ہے مس شیزینہ؟ آپ اسکول جاب کی آڑ میں اپنی ہر طرح کے کرائم پر پردے ڈالتی رہیں گی؟ بی بی، یہ شریفوں کا ادارہ ہے۔ یہاں یہ بازاری طریقے زیادہ دیر تک کام نہیں دکھاتے۔ ان کا لہجہ اکھڑا ہوا اور نہایت ہی رکا تھا۔ اسکول کے نام پر 3 راتیں باہر گزار کے ٹھاٹھ سے اسکول چلی آتی ہیں۔ اگر کسی بچے کے والدین تک یہاں کی ٹیچر کے متعلق کسی قسم کی اطلاع پہنچ گئی تو کیا وہ اپنے بچوں کو ایسے ادارے میں پڑھانا پسند کریں گے؟ اسکول کے اسٹاف کی ریپوٹیشن کس قدر خراب ہوگی اس کا آپ کو اندازہ ہے۔ ساری انتظامیہ کا امیج تباہ ہو جائے گا۔ وہ سچ مچ بہت غصے میں نظر آ رہی تھی۔ میڈم، اس کی حالت غیر ہونے لگی ہے۔ آپ کو اپنے بھائی سے چیٹنگ کرتے ہوئے اپنے فعل پر ذرا بھی ندامت نہیں ہوئی؟ وہ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کہاں گئی تھی آپ؟ کس کے ساتھ گئی تھی؟ وہ کڑے تیوروں سے پوچھ رہی تھی۔ میں تو آپ کو ایک میچور، سلجھی ہوئی اور سوبر مزاج کی حامل لڑکی سمجھتی تھی۔ اندازہ نہیں تھا کہ آپ اتنا بھی گر سکتی ہیں۔ میڈم پلیز، وہ بلا کر ان کی طرف دینے لگی۔ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ ایسی ویسی نہیں ہے تو پھر کیا ہیں؟ شریف لڑکیوں کے تو یہ لچھن نہیں ہوتے۔ انہوں نے مشتعل انداز اپنایا۔ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گئی تھی۔ بالآخر وہ سر جھکا کر منہ سے پھوٹ پڑی، ہسبینڈ؟ پرنسپل جانچنے والی بدگمان نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ جہاں تک میرا خیال ہے آپ کنواری ہیں۔ آپ نے جو فارم پر کیا تھا اس میں خود کو غیر شادی شدہ ظاہر کیا تھا۔ جی؟ وہ مجرموں کی طرح گردن جھکائے ہوئے تھی، آواز نہایت آہستہ تھی۔ میڈم، میں نے 1 ہفتے پہلے خفیہ شادی کی ہے۔ اصل میں مجھے اندازہ تھا کہ اس شادی پر میرے گھر والے یا ان کے گھر والے کسی صورت رضامند نہیں ہوں گے۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ اس لیے ہم نے یہ قدم اٹھایا۔ ہمارا تقریباً 1.5 سال پرانا افیئر تھا۔ ان دنوں جب میں نے یہاں آپ کے ہاں نئی جاب کی تھی۔ میڈم خاموشی سے اس کی صورت پر لکھے تاثرات ملاحظہ کرتی رہی۔ جب یقین آ گیا تو لہجے کی تلخی قدرے کم ہو گئی۔ لیکن خفیہ شادی کرنے کی ایسی کون سی ایمرجنسی پڑ گئی؟ آپ دونوں اپنے والدین کو قائل کر سکتے تھے۔ یہ کوئی متوازن اور پسندیدہ اقدام ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی شادیوں کو بغاوت اور سماجی اصولوں سے دشمنی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آپ ایک پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہیں۔ آپ کو غالباً علم نہیں کہ اس اقدام کے بعد آپ کی پوزیشن کس قدر کمزور اور چوروں والی ہوگی۔ جائز کام بھی اگر طریقے سے اور سماجی قواعد و ضوابط کو محفوظ رکھتے ہوئے
رکھتے ہوئے نہ کیا جائے تو وہ گناہ بن جاتا ہے، بعض ملامت اور باعث شرم ہو جاتا ہے۔ آپ ان سے کہہ سکتی تھیں کہ اپنے گھر والوں کو سمجھا سکتی تھیں، کسی نہ کسی طرح اپنی بات منوا سکتی تھیں۔ ان کے ہاتھوں یہ فریضہ سر انجام پاتا تو کم سے کم آج آپ کی مجرموں کی طرح جھکی گردن فخر اور سکون سے اٹھی ہوئی تو ہوتی۔ میڈم گھر والوں کے ماننے کی کوئی وجہ نہیں بنتی تھی۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر بدستور چور بن کر کھڑی تھی۔ وہ شادی شدہ ہیں اور میرے رشتے میں چچا زاد کزن بھی ہوتے ہیں۔ اس نے گویا بم پھوڑا تھا۔ اوہ، پرنسپل نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ جب وہ شادی شدہ تھے تو آپ کو ان کے ساتھ انوالو ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ اب وہ اس کا کیا جواب دیتی کہ اسی کمبخت دل کے ہاتھوں وہ یہاں تک پہنچی، اتنے عرصے تک اپنا آپ سنبھال کر سینت کر رکھنے کے بعد اس وقت اچانک ہی بے بس ہو گئی تھی۔ محبت کے جراثیموں کا حملہ اتنا اچانک اور زوردار ہوتا تاکہ وہ خود کو بچا نہیں پائی تھی۔ کیا آپ کا افیئر ان کی شادی کے بعد شروع ہوا یا پہلے سے ایسا کچھ تھا؟ میڈم کو اس کہانی سے کافی انٹرسٹ معلوم ہو رہا تھا۔ بعد میں میڈم پہلے تو ایسا کوئی احساس نہیں جاگا تھا۔ ان کی شادی پر میں نے اور میرے بھائی نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا۔ وہ باہر سے آئے تھے اور ان کی مسز ایک معروف وکیل کی بیٹی ہیں، بہت خوبصورت ہیں۔ شادی کے بعد بھی میرا جب بھی چچا کے ہاں آنا جانا ہوتا تو تاثیر سے بڑے اخلاق و مروت سے ملاقات ہوتی رہی۔ تقریباً 1.5 سال پہلے ان کے دوسرے بچے کے عقیقے کے فنکشن پر جب آمنا سامنا ہوا تو پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے میری تعریف کی تھی، مجھے سراہا اور اچانک ہی مجھ سے پسندگی کا اظہار کیا تھا۔ میں اسی لہر میں بہہ گئی اور مجھے بھی اچانک ہی یہ لگنے لگا کہ میں ایسے ہی آئیڈیل اور پرفیکٹ لائف پارٹنر کی تلاش میں تھی۔ پھر اس کے بعد ہمارا ملنا ملانا شروع ہو گیا اور 1.5 سال بعد پچھلے ہفتے ہم نے اس تعلق کو جائز قانونی نام دے دیا۔ آپ کم سے کم اپنے بھائی کو تو اعتماد میں لے سکتی تھیں۔ وہ کسی صورت نہ مانتا۔ یوں بھی چچا جانو ہماری فیملی کا کوئی جوڑ نہیں تھا۔ جوڑ ہوتا تو چچی باہر سے بہو لانے کی بجائے پہلے ہی امی سے میرے لیے بات کر چکی ہوتی۔ وہ سونے کے چمچوں سے کھانے والے اور ہم مسائل سے گھرے پریشان حال لوگ۔ کیا ان کی پہلی بیوی کے علم میں ہے؟ نہیں، اور تاثیر ان کو بتا بھی نہیں سکتے۔ زر افشاں کا ریئیکشن بہت تباہ کن ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ بچوں کو لے کر اپنے میکے چلی جائے۔ تو پھر بی آپ نے کس بیس پر اتنا انتہائی قدم اٹھایا ہے؟ پرنسپل کو اس بے وقوف لڑکی کی نادانی پر سخت طیش آ رہا تھا۔ ان کے ساتھ ایک اٹوٹ رشتہ جوڑنے اور اسے نام دینے کی خواہش میری اپنی تھی۔ وہ سر جھکا کر اعترافاً گویا ہوئی اور پرنسپل نے ایک عدد زوردار تھپڑ رسید کرنے کی خواہش پر بڑی مشکل سے قابو پایا تھا۔ بہت خوب۔ وہ موصوف اس طرح بے نام رشتے کے ساتھ محبت کا کھیل جاری رکھنا چاہتے تھے اور آپ نے زبردستی خفیہ شادی کے لیے راضی کر لیا۔ آپ سے زیادہ تو وہی سمجھدار نکلے۔ اصل میں میڈم وہ چاہتے تھے کہ جب وہ میرے لیے علیحدہ گھر اور معقول خرچہ افورڈ کر سکیں گے تب مجھ سے شادی کریں گے، لیکن مجھے پیسے نہیں، ان کا ہمیشہ کا ساتھ چاہیے تھا۔ میری ضد تھی کہ وہ میرے ساتھ ایک پائیدار رشتے میں بن جائیں۔ یوں بھی میں اپنا آپ خود سنبھال سکتی ہوں۔ ان کے پے 38,000 ہے جس سے صرف ان کے گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ اس میں مزید 10-12 ہزار کا اضافہ ہو جائے تب وہ شادی کریں گے تاکہ وہ مجھے بھی افورڈ کر سکے، لیکن میں نہیں مانی۔ اب مجھے یہ تو تسکین ہے نا کہ وہ میرے ہیں، مگر اس طرح کب تک چلے گا؟ یہ آنکھ مچولی کہیں تو ختم ہوگی۔ جب آپ کے اور ان کے والدین اور خصوصاً بیوی کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ اس بارے میں سوچا ہے تم نے؟ انہوں نے جیتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ وہ ہاتھ مسلنے لگی۔ ابھی اتنی جلدی تھوڑی پتہ چلے گا، ہم چھپانے کی کوشش کریں گے۔ اگر بات کھل گئی تو پھر کسی نہ کسی طرح منت سماجہ کر کے سنبھال لیں گے۔ اسی لمحے وہ خاصی پراعتماد اور بے فکر دکھائی دے رہی تھی۔ پرنسپل نے خون پی جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ نہایت دور اندیش، جذباتی اور کم حوصلہ واقع ہوئی ہیں۔ انسان آگے کا سوچ کر ہی قدم اٹھاتا ہے۔ آپ نے تو سوچنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ ایسے تعلقات نہ تو دیر پا ہوا کرتے ہیں اور نہ ہی زیادہ عرصے تک متوازن رہا کرتے ہیں اور نہ ہی سوسائٹی میں قبولیت کا درجہ پاتے ہیں۔ بندہ ہر طرف سے سزاوار ٹھہراتا ہے۔ بہرحال آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ ہاں، اپنے بھائی کو الف تا یہ سب کچھ بتا دیجیے گا۔ کل کلاں کو وہ پھر ادھر ادھر فون کر کے آپ کو ڈھونڈتے نہ رہیں۔ باقی آپ کی مرضی۔ بہرحال آپ ہمارے اسکول کی ریپوٹیشن اور کا پورا خیال رکھیں گی، انڈرسٹینڈ؟ انہوں نے ایک دم سے لا تعلقی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ جی میڈم۔ وہ آستگی سے گویا ہوئی۔ آپ جا سکتی ہیں، وہ رکھائی سے کہہ کر اپنی فائلوں پر جھک گئی۔ وہ بوجھل قدموں سے باہر آ گئی۔ اب نیا مرحلہ راحیل کو ساری حقیقت بتانے کا تھا۔
میرا جی چاہتا ہے پہلے تمہیں شوٹ کروں اور اس کے بعد خود کو گولی مار لوں۔ یوں بار بار مجھے مخاطب نہیں کرو، مجھ سے بات مت کرو، میں اس سے زیادہ برداشت نہیں دکھا سکتا۔ رحیل گھبرا کر اس پر الٹ پڑا تھا۔ شیزا سٹپٹا کر پیچھے ہٹ گئی۔ وہ سب کچھ بتا چکی تھی اور سنتے ہی رحیل بے قابو ہو گیا تھا۔ تمہیں معلوم ہے تم کسی درجہ حماقت کا مظاہرہ کر چکی ہو، ایسی کون سی آگ لگی ہوئی تھی؟ اور پھر وہ شخص 2 بچوں کا باپ بن چکا ہے۔ چچا چچی تمہیں قبول کر لیں گے؟ زرافشاں بھائی کو پتہ چلا تو وہ تمہارا کیا حشر کریں گے؟ اف خدایا، میں امی کو کیوں کر یہ بات بتا پاؤں گا؟ کس قدر ذلت امیز حقیقت ہے یہ۔ رحیل اپنے بال نوچنے لگا۔ پلیز رحیل، ایسے تو نہ ریئیکٹ کرو۔ وہ اس کا بازو تھام کر بولی، تو کیا گلے میں پھولوں کے ہار ڈالوں؟ وہ دانت پیستے ہوئے اس نے اپنا بازو چھڑا لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر نہ کر، وہ منت سے بولی۔ ٹھیک ہونے کو باقی بچا ہی کیا ہے اب؟ وہ بے دردی سے اسے ایک طرف دھکیل کر رخ پھیر کر بولا، اتنی سمجھداری بھی کسی کام کی نہیں، اتنا احساس ذمہ داری اور قربانی کا جذبہ بھی کسی کھاتے میں جائے گا جب تم نے ایک دم سے ٹریک بدل کر برسوں کی کمائی ہوئی عزت کو داؤ پر لگا دیا؟ کیوں رحیل؟ کیا میں صرف اس وقت تک کارآمد پرزہ تھی جب تک گھر والوں کے لیے محنت مشقت کرتی رہی، صرف ان کے لیے سوچتی رہی؟ جب اپنے لیے سوچا، اپنی مرضی اپنی خواہش کی وہ چیز پوری کی، تو اب میں اچانک سب کے لیے باعث ذلت اور شرم بن گئی۔ شیزا کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ دفتروں ہچکیوں کی تہا پر پہنچ کے اس کا چہرہ شدت جذبات سے تپنے لگا۔ گزشتہ 8 سالوں سے میں نے اپنی ذمہ داریوں اور مشقتوں سے آگے کچھ نہیں دیکھا سوچا، کولوں کا بیل بنے اپنے وجود کو برف میں دبا کر بیٹھی رہی۔ بگڑے ہوئے معاشی حالات سدھارے، ایک بہن کی شادی کی، دوسری کی شادی کی تیاری، تمہاری پڑھائی لکھائی مکمل کرائی، دوسرا بھائی پڑھ رہا ہے۔ اگر میں نے اپنے لیے سوچا تو تم لوگوں کا پورا کیریئر داؤ پر لگ گیا۔ کیا کبھی تم نے میرے اکیلے پن کے بارے میں سوچا ہے؟ تم لوگوں سے میری ایک خوشی، ایک ننھی سی مسرت کی کلی برداشت نہیں ہو رہی؟ شیزا کا لہجہ برف کی طرح سرد پڑتا جا رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، کاش یہ واقعی تمہارے لیے خوشی کا سبب ہوتا۔ اگر تم کسی معقول بندے کا انتخاب کرتی تو میں خود آگے بڑھ کر تمہاری شادی کراتا، تمہارے لیے سب سے لڑتا، لیکن تم نے تو اپنے ہی پاؤں پر کلاڑی مار لی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ انسان ذمہ داری نبھاتے نبھاتے بالآخر تھک جاتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب وہ اپنے تحفظ، اپنے مستقبل اور اپنی پرسکون زندگی کے لیے خواب دیکھنے لگتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ان خوابوں کی تعبیر بھی حاصل کرے۔ بہت کچھ کر لیا دوسروں کے لیے، اب کچھ اپنے مقدر کو بھی سنوارا جائے۔ تم پر بھی یہ وقت آ چکا تھا، اور ٹھیک ہی تھا کہ اگر تم نے ایسا سوچا، لیکن اپنی تھکن کا اظہار تم ہم سے براہ راست کرتی۔ اچھے مکو رشتے دنیا سے ختم تو نہیں ہو گئے تھے، میں تو خود چاہتا تھا کہ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، تمہاری ہی ضد تھی۔ میں انکار کر کے بتاتی رہی اور خود اندر ہی اندر سب کچھ طے کر کے شادی بھی رچا لی۔ رحیل بری طرح اکھڑا ہوا تھا۔ اب بتا مجھے کس طرح حل ہوگا یہ مسئلہ؟ وہ بے بسی اور احساس ذلت کو دبانے کے لیے بے چینی سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ تم کچھ عرصے تک امی کو بلکہ کسی کو بھی یہ بات نہ بتاؤ۔ تاثیر نے یقین دلایا ہے کہ وہ کچھ وقت گزرنے کے بعد حالات کو کسی نہ کسی طرح کنٹرول کر لیں گے۔ کچھ عرصے بعد ان کی پروموشن ہو جائے گی، پھر وہ الگ گھر کرائے پر لے کر زرافشاں اور چچا چاچی کو اعتماد میں لے لیں گے۔ اور تمہارا کیا خیال ہے؟ چچی اور زرافشاں یہ خبر سننے کے بعد تمہارے لیے بارات سجا کے لے آئیں گے؟ اس نے طنز کے تیر برسائے۔ وہ خفیف سی ہوگی، وہ کسی نہ کسی طرح انہیں قائل کر لیں گے۔ اور نظر جھکا کر بولی، شٹ! رحیل نے ہتھیلی پر مکہ مارا۔ تم خود بات کر لو ان سے، وہ تمہیں یقین دلائیں گے وہ جھوٹے نہیں ہیں۔ اور پھر جب رحیل اپنے جذبات پر بامشکل قابو پا کر تاثیر احمد کا سامنا کرنے پر راضی ہوا تو ان کے انداز دیکھ کر وہ مزید مایوس اور پریشان ہو گیا۔ وہ بڑے آفیسر ہوں گے تو اپنے گھر میں ہوں گے، ایسے بھی کیا اکڑ و غرور؟ وہ ایک کمرے پر مشتمل اس گھر کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے کلین پر چلنے والے کے قدم اچانک کوڑے کرکٹ میں آن پڑے ہوں۔ آپ لوگ اس گھٹی ہوئی تنگ و تاریخی جگہ کیسے رہتے ہیں؟ انہوں نے ناگواری سے ناک چڑھائی۔ جی ہاں، یہی ہمارا ٹھکانہ ہے۔ رحیل نے اپنے اندر کی کڑواہٹ کو بامشکل اخلاق کا غلاف اڑایا۔ بہرحال عرض کیجیے، آپ کو مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ میں آفس سے آدھے گھنٹے کی لیو پر آیا ہوں۔ وہ بڑے مصروف و بے نیاز انداز میں مخاطب تھے، گویا کوئی حاکم رائے کی درخواست پر وزٹ کرنے آیا ہو۔ رحیل نے خود خون کے گھونٹ پی کر اپنے اعصاب نارمل رکھے۔ یہ ذلت بھی تقدیر نے لکھی تھی۔ عزتوں کے مسئلے انسان کو ذلت اور کمتری کے جانے کس پتال میں پھینک دیتے ہیں۔ کیا ستم تھا کہ جو مجرم تھا وہی اکڑ کے بیٹھا ہوا تھا اور مدعی مجرم بنا بے بسی سے اپنی ذلت کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ شہزینہ گھر پر ہی تھی، سلام دعا کے بعد فوراً کچن میں گھس گئی تھی۔ میرے لیے شوگر صرف ½ ٹی اسپون ڈالنا، تمہیں میرے ٹیسٹ کا پتہ ہونا چاہیے، میں اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھتا ہوں۔ انہوں نے قدرے حکم سے شہزینہ کو مخاطب کیا تھا، انداز میں ایک محسوس استحقاق اور بے پرواہی تھی۔
جی اچھا۔ شہزادی نے اپنی سرخوشی اور سرشاری کی کیفیت چھپا کر خاموشی سے چائے بنا کر انہیں پیش کرنے لگی۔ راحیل کا وجود گویا کانٹے دار جھاڑیوں پر گھسیٹا گیا تھا۔ اس کی بہن کس طرح اس عزت کے دشمن کی ناز برداریاں کر رہی تھی اور وہ کس درجہ شاہانہ انداز میں تنے بیٹھے تھے۔ اس کا لہو شریانوں میں کھولنے لگا تھا، تاہم وہ مسلسل خود کو صبر ضبط کے سبق پڑھا رہا تھا۔ آپ نے شیزا کو اپنا کر جو قدم اٹھائے ہیں، اس کے نتائج اور رد عمل پر غور کیا ہے؟ آپ نے راحیل کو موزوں الفاظ تلاش کرنے میں خاصی دشواری کا سامنا تھا۔ یہ بات مجھے نہیں، آپ کی بہن کو سوچنی چاہیے تھی۔ میں اتنی جلدی شادی کے حق میں نہیں تھا۔ میں جو کر نہیں سکتا اس کے دعوے بھی نہیں کرتا، نہ جھوٹے خواب دکھا کر دوسرے کو فرسٹریٹ کرتا ہوں۔ آپ کی بہن کو مجھ پر اعتبار نہیں تھا، اسے رشتہ مضبوط کرنے کی جلدی تھی، سو میں نے اس کی خواہش پوری کر دی۔ انہوں نے بے نیازی سے کندھے اچھائے۔ راحیل سناٹے میں آ گیا۔ کس قدرے اور اتھلے شخص کو شیزا نے اپنی زندگی کی ڈور تھمائی تھی۔ اب آگے کیا ارادے ہیں؟ وہ اپنے اشتعال کے خلاف مسلسل آرام سے بات کر رہا تھا۔ ارادے کیا ہوتے ہیں؟ شادی تو ہو گئی ہے، اب کوشش کروں گا کہ 1-1.5 سال میں کسی مناسب گھر کا بندوبست کر لوں۔ کیا مطلب؟ 1-1.5 سال تک یہ تعلق خفیہ رہے گا؟ راحیل بری طرح چونکا تھا۔ کیا حرج ہے؟ انہوں نے بے پرواہی کا مظاہرہ کیا۔ راحیل کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ میں اتنی جلدی سے شادی کو اوپن نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ بات کورٹ میرج سے پہلے بھی شیزا کو بتا دی تھی اور اس نے اس بات پر ایگری کیا تھا۔ راحیل نے جھلسا دینے والی نظروں سے شیزا کو دیکھا اور نظریں چرا گئی۔ جب تم نے خود ہی اپنے رستے میں کانٹے بوئے ہیں تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ راحیل ایک دم سے باہر نکل گیا۔ آپ ایزی ہو کر بیٹھے نا۔ راحیل کے نکلتے شیزا نے بڑی نرمی اور چاہت سے انہیں مخاطب کیا تھا۔ انہوں نے نظر بھر سے دیکھا۔ اچھا پھر تم ادھر آؤ ہمارے پاس۔ ان کی آنکھوں میں سرمستی چھا گئی تھی۔ ہاں، شیزا نے آنکھیں نیچی کر کے بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دروازہ بند بھی کیا جا سکتا ہے۔ گھنی مونچھوں تلے ان کے لب مسکرائے۔ شیزا لاڈ ہو کر رہ گئی۔ بھائی آ جائے گا۔ اس کا لہجہ بوجھل ہو گیا۔ وہ خاصا سمجھدار ہے، اب کافی دیر تک نہیں آئے گا۔ وہ ایزی ہو کر پلنگ پر نیم دراز ہو گئے تھے۔ شیزا کے دل کی دھڑکنیں زیر و زبر ہو گئی تھیں۔ عید کی چھٹیوں کے بعد اسکول کھلے تو اسٹاف نے شیزا کے نکھرے ہوئے سراپے کو بغور نوٹس کیا۔ چمکتا دمکتا سرخ و سفید رنگ، کیا بات ہے، بڑی ہری بھری رنگیلی دکھائی دے رہی ہو۔ اس کی رازدار اور سب سے قریبی دوست آئکا نے چھیڑخانی کی تھی۔ شیزا سرشاری سے ہنس دی۔ اس دفعہ عید پر بہت انجوائے کیا انہوں نے۔ عید کا دوسرا دن سارا کا سارا میرے لیے وقف کر دیا۔ اب تو راحیل بھی جانتا ہے، اس لیے مسئلہ ہی نہیں ہوا۔ وہ گاڑی لے کر صبح 10 بجے مجھے پک کرنے آئے اور رات کو 11-11:30 بجے واپس ڈراپ کیا۔ سارا دن ہم نے اسلام آباد کے اور مزے لیے اور پارک ناپے راول ڈیم پر بیٹھ کر رومانٹک باتیں کیں۔ پھر رات کو انہوں نے مجھے کراؤن پلازا میں ڈنر دیا۔ اف، کیسی سحر انگیز قربت ہے ان کی، کیا جادو ہے ان کی ہمراہی کا۔ میں تو بے تابی سے اس دن کا انتظار کر رہی ہوں جب وہ کھلے عام زمانے کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پورے حق کے ساتھ میرے پاس آیا کریں گے اور میرے ساتھ رہا کریں گے۔ آتے تو وہ اب بھی ہیں تمہارے گھر میں؟ آئکا کا انداز کچھ چپتا ہوا سا تھا۔ آتے ہیں، یہ آنا بھی کیا آنا ہے، چوروں کی طرح آتے ہیں، 1-2 گھنٹے بیٹھتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، اور یوں بھی اس گھر میں آنے کے خواب و کب دیکھتی ہوں۔ میں تو اس گھر کی بات کر رہی ہوں جو وہ مجھے لے کر دیں گے۔ سب میرے پورے اختیار میں ہوگا، ایک حق کے تحت۔ آئکا اس کا منہ دیکھتی بے ساختہ کچھ کہتے کہتے رہ گئی تھی۔ السلام علیکم زرافشاں، کیسے مزاج ہیں؟ چچا کے گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا ٹاکرا زرافشاں سے ہوا تھا۔ ہوں بالکل ٹھیک، تم سناؤ، آ بیٹھو۔ زرافشاں نے خلاقن مسکرا کر اسے خوش آمدید کہا تھا۔ کہیں جانے کی تیاری ہے کیا؟ شیزا نے بہت غور سے اپنی سوتن کا جگمگاتا ہوا روپ دیکھا تھا۔ سیاہ ساڑی میں زرافشاں کی دودھیا رنگت دمک رہی تھی۔ ہاں، میں بچوں کے ساتھ شاپنگ کے لیے مارکیٹ جا رہی ہوں، 1.5-2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تم آرام سے بیٹھ کر میگزین پڑھو، آنٹی ابھی آتی ہی ہوں گی، وہ ہاسپٹل بی پی چیک کرانے گئی ہیں۔ میں شرفو کو چائے کا بول دوں گی، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ چچا جان کہاں گئے ہیں؟ وہ 2 دن کے لیے کراچی گئے ہوئے ہیں۔ زرافشاں ساڑی کا پلو سنبھالتے ایکسکیوز می کہہ کر اپنے دونوں بچوں کے ساتھ باہر نکل گئی۔ گاڑی کی چابی اس کے ہاتھ میں تھی، وہ خود ڈرائیو کرتی تھی۔ زرافشاں کے جانے کے بعد شیزا نے ریلیکس ہو کر عظیم و عالیشان گھر کی قیمتی چیزوں سے سجے در و دیوار اور فرنیچر کو دیکھا۔ یہ سب میرا ہونا چاہیے، میرا بھی تو کوئی حق بنتا ہے اس گھر پر۔ اس کے اندر سے صدا آئی تھی، مگر ابھی کہاں، یہاں تک پہنچنے میں شاید بہت دیر لگے گی۔ 4 بج رہے تھے۔ 4:15 بجے تک تاثیر آفس سے آ جاتے تھے۔ اس نے سائٹ کی دیوار پر لگے سٹائلش ابنوسی فریم والے شیشے میں اپنا حلیہ دیکھا اور نارنجی اور آف وائٹ کمبینیشن کے شلوار قمیض میں وہ بہت دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ ارے تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی اسے موجود پا کر ٹھٹک کر وہیں رک گئے۔ تو یہ کس قدر روکھے انداز میں بات کر رہے ہیں؟ ارے بھئی، میں چچی کی خیریت پوچھنے آئی تھی۔ وہ لپک کر ان کے قریب اور ان کے ہاتھ سے کوٹ لے کر بڑے پیار سے ان کی ٹائی کی گرہ کھولنے لگی تھی۔
ہوں تو گویا راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ انہوں نے بلا تکلف اپنی باہوں کا ہلکا اس کے گرد پھیلا دیا۔ آؤ کمرے میں چلیں۔ ان کی آنکھوں کے شوق اشارے اس کے دل کی دنیا میں ہلچل مچانے لگے۔ آؤ نا، آج میں تمہیں اپنا بیڈ روم دکھاتا ہوں۔ وہ اسے تھام کر بیڈ روم میں لے آئے۔ ہوں، یہ آپ کا کب ہوا؟ اس کی ایک ایک چیز ظرف شاہ کی پسند سے خریدی گئی ہے، اس کے ہاتھوں سے سجائی گئی ہے، وہ تلخی سے بولی۔ اپنا اس کا مقابلہ نہیں کرو ورنہ اور نہ الٹے سیدھے سوال جواب کر کے میرا موڈ آف کرو۔ انہوں نے سر جھٹکا۔ اوکے اوکے، وہ شوخی سے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے ہنسی۔ وہ کیف و نشاط اور قربتوں کے انتہائی مراحل طے کر رہے تھے اور محبت بھری ساتوں میں اس درجہ گم تھے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی کہ کب ظرف شاہ دوپٹہ رنگوانے کے لیے ڈریس کا چھوٹا سا پیس لینے گھر آئی، کس وقت چوکیدار نے دروازہ کھولا اور کب وہ اچانک بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ اندر کا سین دیکھ کر اس کی آنکھیں بے یقینی سے ابل پڑیں۔ شیزہ، اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی زہریلی آواز نکلی تھی۔ وہ جیسے پتھر کا بت بن کر رہ گئی۔ شیزہ بلکراہٹ کی تیزی سے اپنا آپ سنبھالتی بیڈ سے نیچے اتری تھی۔ چڑیل، ڈائن، خائن، کمینی، خون پی جاؤں گی میں تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بستر پر چڑھنے کی؟ وہ بھری ہوئی شیرنی کی طرح آگے بڑھی تھی، پھر اس نے وحشت زدہ اور گھبرائی ہوئی شیزہ پر حملہ کر دیا۔ ناخنوں سے اس کا منہ نوچ لیا، پھر 3-4 تھپڑ کس کے لگاتار اس کے منہ پر مارے۔ تاثیر احمد ہاتھ باندھے خاموشی سے ظرف شاہ کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ شیزہ کو افسوس ہوا کہ وہ اپنی بیوی کو روکنے یا اسے بچانے کے لیے آگے نہ بڑھے تھے۔ اس نے خود ہی جنونی حرکتیں کرتی ظرف شاہ کے زبردستی ہاتھ پکڑ کر اپنا آپ بچایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں بتاؤں یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بد کردار! ظرف شاہ دوبارہ اس پر پل پڑی تھی، مگر شیزہ چونکہ پہلے ہی اس کے حملے کے لیے تیار تھی، اس لیے مہارت سے بچائی۔ خبردار، یہ بد کردار اور فحشہ کسے کہا ہے؟ اب شیزہ کے لیے مزید چھپانا ناممکن ہو گیا تھا۔ میں بھی ان کی وہی لگتی ہوں جو تم لگتی ہو۔ ذرا اچھلنے اور بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا؟ ظرف شاہ بری طرح چلا اٹھی۔ ہاں۔ اس نے اپنی ساڑی کی درست کرتے ہوئے بے خوفی سے ظرف شاہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ اس کے انکشاف پر تاثیر کا چہرہ کس قدر ناگوار اور غصیلے تاثرات سے بگڑا تھا۔ اسے تو بس ظرف شاہ کے الفاظ آگ لگا گئے تھے۔ یہ کیا بکری ہے؟ تاثیر، آپ بتائیں۔ ظرف شاہ کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ہراساں کیفیت میں تاثیر کے پاس آئی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ ان کی خاموشی ہی ان کا اعتراف بن گئی تھی۔ تاثیر احمد، وہ اچانک ان کے پاس سے ہٹ گئی۔ اگر یہ درست ہے تو پھر میں حشر برپا کر دوں گی۔ آپ جانتے ہیں نا مجھے۔ ظرف شاہ کی آنکھوں میں خوفناک چمک اتر آئی تھی۔ یہ یوں ہی بکواس کر رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ظرف شاہ، پلیز تم ریلیکس رہو۔ ڈاکٹر نے تمہیں ٹینشن لینے سے منع کیا ہے۔ وہ نرمی سے اس کے پاس لاتے ہوئے گویا اسے بہلا رہے تھے۔ وہ ان دنوں دوبارہ ماں بننے والی تھی۔ شیزہ کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے سامنے کیا کہہ رہے تھے اور اب کیوں جھٹلا رہے تھے اس رشتے کو؟ جھوٹ بول رہے ہیں آپ! ظرف شاہ چیخ کر ان سے پرے ہٹ گئی۔ اس کو حقیقت کا ادراک ہو گیا تھا۔ اتنی بڑی بات یہ یوں ہی نہیں کہہ سکتی۔ آپ نے تاثیر احمد مجھے دھوکہ دیا ہے، میرے اعتبار کا خون کیا ہے، میری انسلٹ کی ہے۔ وہ بھرے ہوئے انداز میں پھنکار رہی تھی۔ میری بات تو سنو زری! بڑے میٹھے اور بڑے ملائم انداز میں اس کو پچکار رہے تھے۔ پلیز زری، ایسے ریئیکٹ نہ کرو۔ وہ اس کے گال تھپتھپا رہے تھے اور شیزہ کے قدموں تلے سے زمین سرکتی جا رہی تھی۔ اسی دوران چچی آ گئی۔ جب انہیں صورتحال کا علم ہوا تو وہ بھی ظرف شاہ کے ساتھ مل کر اس کو لعنت ملامت کرنے لگی۔ آستین کی سانپ، تمہیں نقب لگانے کے لیے میرا ہی گھر ملا تھا کیا؟ اس دن کے لیے تمہیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی، تمہاری مدد کی تھی۔ چچی نے بلا تکلف اس کے منہ پر تھپڑ مارے، اس کے بال پکڑ کے اسے جھنجھوڑا۔ اس نے بال چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے تاثیر کی طرف دیکھا۔ شاید وہ اسے بیوی اور ماں کے چنگل سے آزاد کرائے، مگر ادھر شدید بیگانگی اور اللہ تعلقی تھی۔ وہ صدمے سے آدم ہو گئی۔ اسے تاثیر احمد کی طرف سے درجہ بے مروتی اور رکھائی کی توقع نہیں تھی۔ اور تاثیر بیٹے، یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ تم اس مکار چڑیل کے پھندوں میں کیسے پھنس گئے؟ ظرف شاہ میں کیا کمی تھی جو تم نے یہ قدم اٹھایا؟ میں ایک پل یہاں نہیں رہوں گی چچی، میں اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے جا رہی ہوں۔ جب اس ڈائن پر 2 حروف بھیج دیں تو مجھے بتا دیجیے گا۔ ظرف شاہ نے سوٹ کیس نکال کر کھٹ سے کھولا اور کپڑے رکھنے لگی۔ پلیز زری، ایسا مت کرو۔ یہ گھر تمہارا ہے، میں تمہارا ہوں، سب کچھ تمہارا ہے۔ بھلا تم مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہو؟ میں تمہارے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ وہ اس کا غصہ دور کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شیزہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ تو پھر ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دیں؟ ظرف شاہ حزانی عالم میں چلائی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایسا ہی کروں گا، تم اپنا رویہ درست کرو۔ دوسرے ہی لمحے شیزہ چکرا کر فرش پر گر پڑی۔ وہ ہوش و حواس سے عاری ہو چکی تھی۔ نخرہ کر رہی ہے، بے شرم! چچی نے نفرت کے عالم میں اس کا بے حس و حرکت وجود دیکھ کر کہا۔ آپ اس کے بھائی کو بلائیں اور کہیں کہ اپنا گند اٹھا کر لے جائیں۔ ظرف شاہ نے ناک چڑھا کر ناراضگی سے کہا۔ اچھا، وہ رضامند ہو گئے؟ فون کے پاس گئے اور راحیل کے آفس سے فون کیا
تمہاری بہن کی طبیعت خراب ہوگی، ہمارے گھر میں ہے وہ، اسے یہاں سے لے جاؤ، اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ رحیل گھبرایا بھاگم بھاگ وہاں پہنچا۔ کہاں ہے شیزا؟ اسے ننگے فرش پر ساکت و سامت پڑا دیکھ کر وہ دہل کر آگے بڑھا۔ زندہ ہے ابھی، چچی کے طنز میں ڈوبی آواز کی کرواہٹ رحیل کے سانپ پر جھنجھا گئی۔ بے شرم و بغیرت لوگ اتنی آسانی سے نہیں مرا کرتے۔ میں پوچھتی ہوں کیا یہی گل کھلانے کے بعد یہ ملتان سے یہاں تک آئی تھی؟ تم جانتے ہو اس کے کرتوت، یا پھر تم ہی نے آگے بڑھ کر تاثیر کو بہن کے لیے ٹریپ کیا تھا؟ ان کی زبان آگ اگل رہی تھی۔ بس کرے چچی جان، بس کرے، رحیل نے ہاتھ باندھ کر ضبط سے کہا۔ کیا کریں جب بگاڑ ہی آنگن سے چلا ہو تو کسی باہر والے کو دوش کیا دیں؟ وہ جھک کر بے ہوش شیزا کو اٹھانے لگا۔ نظر رکھا کرو اس پر، زرافشاں نے سماطوں میں زہر ڈیلا۔ آج تو یہاں سے اٹھا رہے ہو، کل نہ جانے کس جگہ سے اٹھا کے لانا پڑے۔ اسے تو چسکا پڑ گیا ہے جگہ جگہ منہ مارنے کا۔ جانے کہاں سے ہمت جمع کر کے اس نے بے ہوش شیزا کو اٹھا کر کندھے سے لگایا، ایک نگاہ تیکھی خنجر کی طرح خاموش اور بے تاثر کھڑے تاثیر پر ڈالی اور پھر وہاں سے چل دیا۔ تاثیر احمد اپنی جگہ قدرے زچ سے ہو کر رہ گئے۔ تم جانتی ہو کون لایا ہے تمہیں یہاں؟ جب وہ ہوش میں آئی تو رحیل نے ہونٹ چباتے ہوئے اسے مخاطب کیا تھا۔ تاثیر کون؟ کیا تاثیر یہاں چھوڑ کر گئے ہیں؟ وہ خوش فہمیوں کے حصار میں بندی ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رحیل کے ہونٹوں پر طنزیہ کیفیت ڈولنے لگی۔ کاش کنویں میں چھلانگ لگاتے ہوئے انسان کی لاجک اور ریزننگ کام کرتی رہے تاکہ اسے احساس ہو کہ وہ اپنے ساتھ کیا کرنے لگا ہے، جس کے بل بوتے پر تم اپنی زندگی برباد کی۔ وہ چپ چاپ تماشائی بنا کھڑا رہا تھا۔ جب تم بے ہوش ہوئی تو تمہیں کوڑے کی طرح اٹھوانے کے لیے مجھے آفس سے بلوایا تھا۔ اصل میں وہ اس وقت بیوی اور ماں کے انتہائی دباؤ کی وجہ سے مجھ سے تعلق اور واسطہ نبھانے سے لاچار تھے۔ ان کو وقتی طور پر پرسکون کرنے کے لیے وہ مجھ سے بے پرواہ ہو گئے تھے، وگرنہ وہ اس سے زیادہ۔ وہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ ہاں، جبھی تو انہوں نے پورا دن خبر نہیں لی۔ میں نے تمہیں شام کو کلینک میں ایڈمٹ کروایا تھا، وہاں رات 3-4 گھنٹے تک رکھنے کے بعد تمہیں گھر واپس لایا ہوں۔ اس بات کو بھی 24 گھنٹے گزر چکے ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اصل میں رحیل، ہمارے ہاں فون بھی نہیں ہے، اور وہ جو 3 فلور چھوڑ کر 15 لوگوں کا نمبر ہے وہ میں نے انہیں لکھوایا نہیں تھا، اس لیے وہ ان سے بدگمان ہونا جانتی ہی نہیں تھی۔ رحیل کا خون کھول کر رہ گیا تھا۔ اور یہی جواز تاثیر نے ملاقات ہونے پر شیزا کو دیا تھا۔ وہ پورے 1 ہفتے بعد ویکنڈ پر اس کے پاس آئے تھے۔ آپ کی امی اور بیوی مل کر میری درگت بناتی رہیں، آپ خاموش رہے۔ میں بے ہوش ہو کر گری تو آپ کے بازو سنبھالنے کو نہیں آئے۔ اتنے شفاف کیوں کر بن کے تاثیر؟ ایسی بات نہیں میری جان، انہوں نے محض سحر انگیز انداز میں زہر پھونکا، لیکن اس سچویشن میں زرافشاں اور امی زیادہ مظلوم تھی۔ اس وقت ان پر اچانک آسمان ٹوٹا تھا۔ مجھے ان کی دل دہی کے لیے ان کی فیور تو بحال کرنا ہی تھی۔ تم نے بھی حماقت کا ثبوت دی۔ اصل میں مجھے تم پر اسی بات کا غصہ تھا، اس لیے اتنی لا تعلقی دکھائی اور 1 ہفتے تک خبر نہیں لی۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا تاثیر، اس نے صفائی دی۔ وہ سچویشن ہی ایسی آن پڑی تھی کہ اگر یہ کلیئر نہ ہوتی تو مجھ پر بس چلنے کا ٹھپا لگ جاتا۔ بات میرے کردار اور میری عزت تک آن پہنچی تھی۔ میں کیسے چپ چاپ اتنی بے عزتی سہہ جاتی؟ فرق بھی کچھ نہیں پڑتا تھا۔ وہ تلخ موڈ میں نظر آئی۔ ان کے کہنے سے کیا ہوتا؟ میں اور تم تو جانتے تھے کہ ہمارا میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ صدمے نے اس کا دماغ معاف کر دیا۔ وہ اسے بیوی اور ماں کی نظروں میں کتنا ہلکا، کتنا گرا اور بے شرم قرار دینا چاہتے تھے۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ ان کی نظروں میں میں کتنی بری لڑکی بن جاتی؟ اس نے احتجاجاً شکایت کی تھی۔ تو تم نے ان سے کریکٹر سرٹیفکیٹ سائن کروانا تھا۔ وہ کسی صورت اس کی حامی نہیں ہو رہے تھے۔ تنگ آ کر اس نے خود ہی یہ بحث چھوڑ دی۔ خیر، اب تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ بتائیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہونا کیا ہے؟ میں نے بہتر انہیں سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر شاید وہ سچ جان چکے، خصوصاً زرافشاں تو کسی صورت نہیں مانی۔ بالآخر میں نے اعتراف کر لیا۔ وہ بچوں کو لے کر میکے چلے گی۔ ہفتے بعد جاؤں گا لینے، آگے تو ٹھیک ہے، وگرنہ بچے لے کر آ جاؤں گا۔ میں عورتوں کو زیادہ دیر تک اپنی کمزوری بنا کر نہیں رکھا کرتا۔ کتنا عرصہ میکے میں بیٹھے گی؟ 2 نہیں تو 4 ماہ بعد آ جائے گی، اور جائے گی کہاں؟ اس نے ان کی باقی باتوں پر تو دھیان دیا یا نہیں؟ البتہ یہ بات دل کو خوش کر گئی کہ وہ زرافشاں کی بلیک میلنگ کا شکار ہو کر اسے چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اوہ تاثیر، آپ مجھے نہ ملتے تو میرا جانے کیا بنتا؟ آپ نے مجھے سے میرا اپنا آپ چھین لیا ہے۔ وہ بے طرح ان پر نثار ہونے لگی تھی۔ میں امی کو فون کر کے یہاں بلوانے لگا ہوں۔ رحیل نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ نہیں رحیل، ابھی نہیں، پہلے ادھر کے حالات نارمل ہو جائیں۔ تاثیر اپنے گھر والوں کو کہہ دیا ہے کہ وہ شیزا کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے، وہ مجھے الگ رکھیں گے۔ چچی جان نے کہا ہے کہ وہ مجھے اس گھر میں نہیں دیکھ سکتی، اور ظاہر ہے ایسا ممکن بھی نہیں۔ چچی اور زرافشاں اس بات پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کر سکتی کہ مجھے اس گھر میں برابر کی جگہ دیں۔
بیوقوف لڑکی، وہی گھر تمہاری پناہ گاہ، تمہاری پہچان تمہاری مضبوطی ہے، وہاں تک پہنچ جاؤ گی تو تمہارا کیس مضبوط ہو جائے گا، وہی اصل قبولیت ہے۔ وہ جھلایا۔ لیکن وہاں رہنا یا بسنا ممکن نہیں ہے راحیل۔ شیزا نے صاف گوئی سے کام لیا۔ میں جانتی ہوں یہ بات میں تاثیر سے کبھی بھی نہیں منوا سکتی، وہ اس بارے میں سننا بھی پسند نہیں کریں گے۔ وہ تو اول روز سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے الگ گھر لے کر دیں گے، وہاں رکھیں گے، مگر کب؟ اب جب کہ بات کھل چکی ہے تو اب انہیں تمہارا کوئی مناسب بندوبست کرنا ہوگا، تمہاری اس طرح ذمہ داری اٹھانی ہوگی جس طرح ایک شوہر اپنی بیوی کی اٹھاتا ہے۔ معاشرے میں کچھ تو وقار ہو۔ ایسے تو وہ ہونٹ کاٹنے لگا۔ وہ یہاں آتے ہیں تو ارد گرد کے لوگ جانے کیا کیا باتیں بناتے ہیں۔ میں سب کو بتا چکی ہوں کہ وہ میرے خاوند ہیں، لوگوں کو کیا حق پہنچتا ہے اعتراض کرنے کا؟ وہ پوچھتے ہیں خاوند ہے تو پھر چوروں کی طرح کیوں آتا جاتا ہے؟ طریقے سے بیوی کو رخصت کروا کے کیوں نہیں لے جاتا؟ وہ سیر خند ہوا، وہ خاموش ہو گئی۔ بہرحال یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے۔ تم کیا کہہ رہے تھے؟ امی کو بلوانا چاہتے ہو؟ ہاں، اس کا لہجہ حتمی تھا۔ وہ آئیں گی اور تم سے اور تاثیر احمد سے بات کریں گی، چچا اور چچی کے پاس بھی جائیں گی، شاید کوئی درمیانی راہ نکل آئے۔ ایسا نہ ہوا تو وہ تاثیر احمد سے دو ٹوک بات کریں گی، الگ گھر، اس کے اخراجات، جیب خرچ 5,000 اور انصاف پر مبنی مناسب وقت جو وہ تمہارے ساتھ گزار سکیں۔ امی یہ خبر سن کر بہت شاکڈ ہوں گی، شاید برداشت نہ ہو سکے۔ وہ سر جھکا کر بولی، اب کیا کریں؟ تم نے یہ شوق انہیں دیا ہے، اگر ان کا خیال ہوتا تو یہ قدم ہی نہ اٹھاتی، یا اٹھانا تھا تو کم سے کم ہمیں بتا دیا ہوتا، ہم اپنے ہاتھوں سے کر دیتے۔ راحیل بھرمی سے کہتا وہ اٹھ گیا۔ زینت آپا امی آئیں۔ ظاہر ہے ان کی صدمے کی کوئی حد ہی نہیں تھی، 3 دن مسلسل روتی رہیں۔ اب تو میرا ایک ہی خواب ہے کہ میں جلد ماں کا رتبہ حاصل کر لوں، اس طرح میرا کیس اور مضبوط ہو جائے گا، پھر وہ تاحیات مجھ سے جدا نہیں ہو سکیں گے۔ زرافشاہ کی طرح میرے اور ان کے بیچ بھی ایک مضبوط ڈور بن جائے گی۔ شیزا کسی اور ہی شہر میں گم بول رہی تھی، پھر اللہ نے اس کی سن لی۔ تقریباً 1 ماہ بعد اس نے شک ہونے پر چیک کرایا تو پتہ چلا وہ پریگننٹ ہے، مگر کمزوری بے حد تھی، وہ یوں بھی بڑی دبلی پتلی تھی۔ اس نے تاثیر احمد کو بتایا تو وہ یوں اس کے پاس سے ہٹے جیسے بچھو نے ڈنک مار لیا ہو۔ کیا بات ہے، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ ہمارے اور آپ کے پیار کی نشانی اس دنیا میں آ رہی ہے۔ وہ ان کا رد عمل دیکھ کر قدرے مایوس سے گویا ہوئی۔ بات خوشی کی نہیں ہے شیزا، وہ نرمی سے گویا ہوئے، میں بے حد خوش ہوتا، مگر اس وقت جب تم میرے گھر میں میرے ساتھ رہ رہی ہوتی۔ ابھی میں نے تمہیں گھر لے کر نہیں دیا کیونکہ فی الحال افورڈ نہیں کر سکتا، تو پھر یہ بچہ کیسے افورڈ کر سکوں گا؟ اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ تم اس کال کوٹری میں میرے بچے کو جنم دو اور پال پوس کرو۔ فی الحال تم یہ سلسلہ ختم کروا دو۔ میرا وعدہ ہے جب کہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے الگ رکھوں گا تو پھر بہت جلد تمہیں ان خوشیوں سے نوازوں گا۔ لیکن تاثیر، میں اور آپ کون ہوتے نعمتوں کو نوازنے یا چھیننے والے؟ یہ تو قدرت کا عطیہ ہے، قدرت کے کام ہے، اگر وہ ہم پر مہربان ہے قدرت بعد میں بھی مہربان ہو جائے گی۔ ان کا لہجہ تیز ہو گیا۔ ابھی یہ سارے مراحل بہت پیچیدگی اور الجھن پیدا کر دیں گے۔ اسے دکھی دل کے ساتھ ان کی یہ بات ماننی ہی پڑی۔ 2 ماہ بعد جب وہ دوبارہ پریگننٹ ہوئی تو پھر انہوں نے یہی کیا۔ ان کی شادی ہوئی 8 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا، خلاف توقع 6 ماہ پہلے ہی تاثیر کی پروموشن ہوگی۔ شیزا اس خبر پر بے پناہ خوش تھی۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ تاثیر از خود اسے سامان باندھنے کا کہیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ تاثیر، وہ راحیل کہہ رہا تھا کہ اب آپ کی پروموشن ہو گیا، مجھے الگ گھر میں رکھ سکتے ہیں، لہٰذا آپ میرا انتظام کر دیں۔ وہ انہیں چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہنے لگی، اف بھئی یہاں کیا تکلیف ہے؟ وہ بازار سے گویا ہوئے، کم سے کم یہ تسلی تو ہے کہ تم اکیلی نہیں رہتی ہو، شام کو تمہارا بھائی آ جاتا ہے، بھائی کے ساتھ رہنا زیادہ محفوظ ہے۔ میں نے گھر لے دیا تو بھی ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں رہ سکوں گا۔ زرافشاں اس شرط پر گھر واپس آئی ہے، یوں بھی وہ میرے تیسرے بیٹے کی ماں بننے والی ہے، میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ تو کیا ہمیشہ یہی حساب رہے گا؟ وہ دہل کر گویا ہوئی، نہیں، کچھ عرصہ گزر جانے دو، جب وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے گی تب میں ہفتے میں 2 راتیں تمہارے ساتھ گزار سکوں گا، اس وقت گھر لے دوں گا، فی الحال تم یہیں رہو۔ زرافشاں بچوں کی ماں بن کر اتنی مضبوط ہے اور ان کے ہر فیصلے پر اثر انداز ہو جاتی ہے، وہ سوچنے لگی، اور ساتھ ہی اس نے ٹھان لی کہ اب ماں بنی تو کسی صورت ان کی بات نہیں مانے گی۔ پھر اس پر اللہ کا کرم ہوا، اور جب انہیں پتہ چلا تو وہ ضد پر اڑ گئی۔ نہیں تاثیر، میں نے دوبارہ آپ کی مانی ہے، ایک بار آپ بھی میری ماں لے، اگر آپ افورڈ نہیں کرتے تو نہ کیجیے، میں خود پال لوں گی، خود کما کے اس کی ضروریات پوری کر لوں گی، آپ کو اس معاملے میں بالکل تنگ نہیں کروں گی۔ وہ ہونٹ بھینچ کے خاموش ہوئے، مگر ان کی خاموشی بڑی معنی خیز تھی۔ شیزا خوش تھی کہ وہ اپنے اور تاثیر کے بیچ ایک پل تخلیق کرنے جا رہی ہے۔ سال ہونے لگا تھا اس تعلق کو، اس دوران بہت ساری خوش فہمیاں دور ہو چکی تھیں۔ یہ تعلق ان کے لیے وہ عارضی تسکین تھی جسے وہ ہر ماہ صرف 5,000 خرچ کر کے
جب چاہیں حاصل کر لیتے تھے۔ اسے شدت سے احساس ہوتا جا رہا تھا کہ اسے ان کے حوالے سے معاشرے میں ایک پہچان چاہیے۔ یوں تو پھر شادی کے بعد بھی اس نے کچھ نہیں پایا تھا، وہی مشقتیں، وہی مزدوری، وہی اکیلا پن اور وہی سونی سونی راتیں۔ 2 ماہ پہلے رانیہ کی بھی رخصتی ہو گئی تھی۔ اب امی راحیل کی دلہن لانے کا سوچ رہی تھی۔ راحیل کو ایک اور کمپنی میں 8,000 ماہوار تنخواہ پر نوکری مل گئی تھی، اب وہ اپنی بیوی کو افورڈ کر سکتا تھا۔ ارادہ یہی تھا کہ شیزہ اپنے گھر کی ہو جائے تو راحیل دلہن کو بہا کر یہاں لے آئے، کیونکہ ظاہر ہے 2 سے 3 لوگ اس کمرے میں بہرحال نہیں رہ سکتے تھے۔ کیا بات ہے، کس قدر کمزور اور پیلی پھٹک نظر آ رہی ہو۔ یہ 3 دن کی میڈیکل لیو کیوں بھجوائی؟ وہ اسکول آئی تو آئیکا نے فری پیریڈ میں اس سے پوچھ گچھ کی۔ میرا ابورشن ہو گیا ہے آئیکا، وہ آنسوں سے رو دی۔ ابورشن ہو گیا ہے؟ حساب معمول خود کروایا ہے اپنے خاوند کی فرمائش پر؟ آئیکا نے اسی انداز میں پوچھا۔ نہیں نہیں، اب کی بار تو وہ میری ضد اور خواہش پر خاموش ہو گئے تھے۔ اچھا خاصا تیسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اچانک پرسوں اتفاقاً میری اور تاثیر کی ٹکر ہو گئی۔ تکرار میں غیر متوازن انداز میں لہراتے ہوئے دھپ سے فرش پر گری، ساتھ ہی بلیڈنگ شروع ہو گئی اور وہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ اتفاقاً ٹکر ہوئی یا جان بوجھ کر ایسا کیا گیا؟ آئلہ کا لہجہ بدستور کاٹدار تھا۔ ارے نہیں بھئی، وہ ایسا کیوں کرنے لگے؟ وہ میری ضد پر مجھ سے ناراض ضرور تھے، مگر ایسے سنگ دل تو نہیں ہو سکتے اپنے ہی بچے کو نقصان پہنچا دیں۔ ہونے کو سب کچھ ہو سکتا ہے مائی ڈیئر، 1.5 سال سے اوپر ہو گیا ہے۔ وہ نہ تمہیں الگ گھر لے کر دیتے ہو، نہ اپنی ذاتی گھر میں رکھتے ہو، نہ بچے کی ماں بننے کی اجازت دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ تم سے تو بہتر ایک معزز فیملی کی خوبصورت بیوی اور بھرپور تندرست 3 بیٹے ان کے پاس ہیں۔ تمہارے میاں نے صرف ٹرک جھاڑنے کو رشتہ بنایا، بلکہ وہ تو اپنی پسندگی کو یوں ہی چلنے دیتے۔ تمہارے سراغ پہ مجبوراً شادی کا ڈھونگ رچایا تھا۔ تم ٹھہری بیوقوف، نادان، جذباتی۔ آئیکا کا لہجہ زہر آلود تھا۔ ایسا نہ کہو، حقائق کو دل سے تسلیم کر لے تو اچانک سب کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ شیزہ کا دل ڈوبنے لگا۔ لیکن میں کیا کروں آئیکا، میرے اختیار میں اب کچھ بھی نہیں ہے۔ ادھر امی نے راحیل کی منگنی کر دی ہے، 6 سال 6 ماہ بعد شادی کا ارادہ ہے۔ راحیل میری وجہ سے اس معاملے کو ٹال رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے پہلے میں اپنے گھر کی ہو جاؤں، پھر وہ اپنی ازدواجی زندگی شروع کریں۔ تم ایک بند گلی میں آ کھڑی ہوئی ہو، چاروں طرف کوئی سیدھا رستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ میں تمہیں کیا مشورہ دے سکتی ہوں؟ ایک ایک کر کے تم اپنی ساری کشتیاں جلا چکی ہو، اب تو لے دیے کہ یہی حل رہ جاتا ہے کہ تم کسی نہ کسی طرح اس کے بچے کی ماں بن جاؤ، پھر وہ تمہیں آسانی سے جھٹک نہیں سکے گا، اسے تمہیں کوئی مقام دینا ہی پڑے گا۔ ایسے تو صرف تم اس کی ذہنی جذباتی تسکین اور ٹائم پاس کا ذریعہ ہو اس کے لیے۔ ان کا رویہ ان 1.5 سالوں میں بہت بدل گیا ہے۔ جانے کیوں مجھے یہ محسوس ہونے لگا ہے جیسے وہ مجھے پیسے سے خریدی گئی کوئی آسائش سمجھتے ہیں، جسے چاہے برتیں۔ مجھے ہمیشہ ان کو پلیز کرنا پڑتا ہے۔ وہ ذرا سی بات پر ناراض ہوں گے تو میں گویا ناک رگڑ کر بھی انہیں مناؤں گی، ہمیشہ میں ہی آگے بڑھ کر انہیں خوش کروں گی۔ خود وہ اکڑے بیٹھے رہتے ہیں، گھر آتے ہیں تو توقع رکھتے ہیں کہ میں خادماؤں کی طرح ان کے آگے پیچھے پھروں، ان کی تلخ باتوں کے جواب میں شیریں مسکراہٹ پیش کروں، جبکہ زر افشاں کے ساتھ نہایت نرمی اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ وہ کسی چیز کے بارے میں کہہ دیں تو لا کے دینا گویا فرض بن جاتا ہے۔ میں کہوں تو کہتے ہیں کہ خود لے لیا کرو، سارا جہاں میں پھرتی ہو، مارکیٹ بھی چلی جایا کرو، عید آئے تو زر افشاں کی پسند کے ڈریسز، جوتے، جویلری، ہر شے نہایت اطمینان سے خریدے گے، اور میں شاپنگ کے لیے ساتھ چلنے کو کہوں تو 1,000-1,200 روپیہ پکڑا دیں گے، خود ہی لے لینا۔ سچ ہے، بیوی وہی ہوتی ہے جو عزت و آبرو کے ساتھ گواہوں اور گھر والوں کی موجودگی میں رخصت ہو کر ساتھ جائے۔ میری جیسی لڑکیاں تو بس وقتی چسکے کے لیے بیویاں بنائی جاتی ہیں۔ وہ مایوسی سے گویا ہوئی۔ یہ کیا ہے یہ؟ تاثیر نے بری طرح تھپڑوں کی بارش کر دی تھی۔ پریگننسی رپورٹ اچانک شیزہ کے بیگ سے ان کے ہاتھ لگی تھی۔ کچھ دیر پہلے وہ بڑے موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، شیزہ کچن میں کباب تل رہی تھی، اس کا بیگ ٹیبل پر پڑا تھا۔ یوں ہی انہوں نے کھول کر دیکھا تو اندر پولی کلینک سے کرائی کی ٹیسٹ رپورٹ ان کے ہاتھ لگی، جس پر لکھی گئی تاریخ سے اندازہ ہوتا تھا کہ رپورٹ 1 مہینے پہلے کرائی گئی تھی۔ 1 مہینے پہلے تم نے ٹیسٹ کرائے اور مجھے خبر نہیں کی، بتاؤ کیا سوچ کر تم نے ایسا کیا؟ مجھ سے چال بازی کرتی ہو؟ انہوں نے بے دردی سے اسے فرش پر دھکا دے دیا اور مارنے لگے۔ پلیز تاثیر، پلیز، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایسا رویہ، ایسا لہجہ آپ پر سوٹ نہیں کرتا۔ اس کا آئیڈیل کرچی کرچی ہو کر بکھر رہا تھا۔ یقیناً کسی اور سے منہ کالا کیا ہوگا جو یہ رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ انہوں نے دوسری زوردار ٹھوکر لگائی، وہ چکرا کر گری اور پھر بری طرح تکلیف سے تڑپنے لگی۔ ہائے امی! وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے کراتے ہوئے گر پڑی۔ وہ ضبط چھوڑ کر چیخیں مار مار کر رونے لگی۔ ایک چوٹ وجود پر لگی تھی اور دوسری دل پر، جس کے لیے وہ وفا کی ساری منزلیں طے کرتے ہوئے بھائی اور ماں کی عزت پر بٹا لگا آئی تھی، وہی اسے شرمناک الزامات سے نواز رہا تھا۔
کس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو، اس کے صاحب جواب دیتے جا رہے تھے۔ تاثیر احمد نے ہاتھ روک کر بغور اس کی حالت کا جائزہ لیا، پھر ایک اطمینان سا ان کی آنکھوں سے جھلکنے لگا۔ کیا ہوا میری جان شیزہ؟ وہ اس کے قریب آ گئے، مگر اس وقت تک شیزہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ ایک اور ابورشن، ایک اور زندگی کا قتل۔ تمہارے خاوند انسان ہیں یا بھیڑیا؟ کب تک بھینٹ چڑھاؤ گے خود کو اور آنے والے بچوں کو، اس سے پہلے کہ وہ ایک دن تمہارے وجود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں؟ اس سے پیچھا چھڑا لو۔ بار بار میڈیکل لیو لے کر چھٹیاں کرنے پر اسے اسکول کی طرف سے ٹرمینیشن لیٹر مل گیا تھا۔ آئیکا حق دوستی نبھاتے ہوئے اس کے گھر آئی تھی اسے ملنے۔ یوں رو رو کہ اپنی جان ہلکان نہ کرو، ایسے محبت میں کچھ حاصل وصول نہیں ہوا کرتا ماں سوائے رسوائی اور پچھتاووں کے۔ اب بھی پوری زندگی پڑی ہے، اس سفر میں کوئی نہ کوئی دوسرا ہم سفر مل ہی جائے گا، اور نہ بھی ملا تو یوں اذیتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ جینے سے تو اکیلے جینا بہت بہتر ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، راحیل کا بھی یہی خیال ہے، وہ سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ سزا جاری رہے تاکہ کچھ تو کفارہ ادا ہو جائے۔ ماں اور بھائی کا دل دکھانے کا، جذبات کی رو میں بہہ کر اپنی عزت نفس اور خودداری کا خون کرنے کا۔ 2 سال سے سزا ہی کو بھگت رہی ہو۔ آئیکا نے افسوس سے دیکھا، وہ سوکھ کے کانٹا ہو گئی تھی، رنگت کی گلابیاں مرجھا گئی تھیں، آنکھیں بجھی بجھی اور اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ تم آج یہاں روزہ افطار کرو نا، اس نے آئیکا سے درخواست کی۔ راحیل کی آج آفس میں افطاری ہے، میں اکیلی ہی ہوں گی، میں ضرور رک جاتی، لیکن آج لاہور سے کچھ مہمان آ رہے ہیں افطاری کے لیے، امی کو میری مدد چاہیے ہوگی، مجھے اجازت دو اور خود سنجیدگی سے سوچو کہ یہ رشتہ ختم کرنا ہی تمہارے حق میں بہتر رہے گا، اس میں سوائے خواری کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ بندہ سیریس ہی نہیں ہے، اسے نبھانے میں فضا کے آنسو گالوں پر لڑک رہے تھے۔ کتنے ارمانوں سے یہ رشتہ جوڑا تھا، کتنے خواب آنکھوں میں پروئے تھے، اور کس موڑ پر آن پہنچا ہے کہ اب چھٹکارے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے۔ مجھے یہ فکر بھی ہے کہ کہیں وہ محض ضد یا نہ میں مجھ سے علیحدگی کو چیلنج نہ سمجھ لیں، محض اپنے غرور و تکبر کی تسکین کی خاطر اڑ نہ جائیں۔ ان کی اڑی توڑنے کے لیے بہتر بندے بیٹھے ہیں، تم ملتان سے اپنی امی کو بلواؤ اور وہ تمہاری چچا چچی اور ظرف شاہ سے بات کریں گی، وہ تو 100 جان سے راضی ہو جائیں گی تمہیں طلاق دلوانے کے لیے، اور ان کے دباؤ کے آگے تاثیر احمد بھلا کب تک ٹھہر سکیں گے؟ آئیکا نے پرجوش ہو کر کہا تھا۔ بالآخر انہوں نے طلاق کے کاغذات اسے بھجوا دیے، لیکن یہاں تک پہنچتے پہنچتے 28واں روزہ ہو گیا تھا۔ امی گزشتہ 10 دن سے ملتان سے اسلام آباد آئی ہوئی تھی، اب 2 ہی دن تو رہ گئے ہیں عید یہیں کر کے جائیں۔ اس بار اسلام آباد کی عید کی رونق سے وہ لطف نہ کر پانے اور اپنی نمائش کر کے انہیں اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایک مدت بعد خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ شکر ہے تم نے ایک عقلمندانہ فیصلہ تو کیا، ورنہ زندگی تاثیر احمد کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی۔ میں خود کرواؤں گی اپنی بہن کی شادی۔ عید والے دن عید ملتے ہوئے راحیل نے دل سے بہن کو گلے لگایا تھا۔ ابھی نہیں، ظاہر ابھی تو ہو بھی نہیں سکتی، چند ماہ بعد، عدت پوری کرنے کے بعد ہی کروں گی۔ پہلے تمہاری شادی ہوگی، تمہاری منگنی کو سال ہونے والا ہے۔ رابعہ کے گھر والے مسلسل زور دے رہے ہیں، رابعہ بیاہ کر یہاں اس گھر میں آ جائے گی، اور میں عید کے بعد امی کے ساتھ ملتان جا رہی ہوں۔ اب وہیں ماں کی ممتا کی چھاؤں میں رہوں گی، وہیں کسی اسکول میں جاب کر لوں گی، پیسے کم ملیں گے مگر سکون تو ہوگا۔ بہت رہ لیے یہاں، اب اسلام آباد سے اپنا جی اچاٹ ہو گیا ہے۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے بیٹی، تم تو بن بیاہے سسرال میں پرائی رہی ہو، پردیس پرایا ہی تو کر دیتا ہے بندے کو۔ کچھ عرصہ ماں کے ساتھ بھی گزارو، 8-10 سال سے مشقت کی چکی میں پیستی رہی ہو، اب بہت ہو گیا ہے۔ رہی رشتے کی بات تو خالہ خیری زندہ باد، تمہارے نصیب کا کوئی نہ کوئی جو ڈھونڈ ہی لائیں گی۔ ماں نے شفقت سے اپنی آغوش میں سمو لیا۔ ہائے، اپنے پیار بھرے سکون اور تحفظ والے رشتے چھوڑ کر ہم نادان لڑکیاں کیسے کیسے بظاہر اجالوں اور باطن سیاہ دل والوں کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ یہاں پر ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا صاحبان اور اس کی رائٹر ہیں شازیہ چودھری۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ کمنٹس باکس میں بتایا کہ اس ناول میں بہت اچھا ایک مثبت پیغام دیا گیا ہے، اور یہ ناول کیونکہ بہت زیادہ پاسٹ میں لکھا گیا ہے، کیونکہ ناول کے سٹارٹ میں ہی جو راحیل کی سیلری بتائی گئی ہے 4-5 ہزار، وہ بہت پرانے وقتوں میں دیا کرتی تھی، آئی تھنک 1998 یا 1995، یعنی کہ اس سے بھی پہلے کا دور دکھایا گیا ہے۔ تو آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں لازمی بتائے گا۔ اس میں پڑھنے میں کوئی بھی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اپنی آپی کو کی آواز کو درگزر کر کے، غلطی کو درگزر کر کے ناول کو میوٹ کر کے بھی پڑھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔